السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پریشانی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ کیا آپ بھی ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا ہے مگر کہیں سے مدد نہیں ملی؟ کیا دل ٹوٹ چکا ہے، آنکھیں کئی راتوں سے نم ہیں، صرف ایک ہی امید باقی ہے، اللہ سے؟ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ رات کی خاموشی میں جب پوری دنیا سکون کی نیند سو رہی ہوتی ہے، کچھ خوش نصیب بندے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے آنسو زمین پر گرتے ہیں مگر ان کی دعائیں سیدھی آسمانوں تک پہنچتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت خوب دعا کیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث۔ سوچئے، جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہ لمحہ آپ کی قسمت بدلنے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی ایک ایسی مسنون دعا جانیں گے جو تہجد میں مانگی جائے تو دل کو سکون، امید اور اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں ایک ایسی اہم بات بھی بتاؤں گا جو بہت سے لوگوں کی دعاؤں کے آداب سے متعلق ہے۔ تہجد کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی ایک عظیم صفت بیان فرمائی۔ وہ رات کے کچھ حصے میں اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ سورۃ السجدہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا کی نیند سے زیادہ اپنے رب کی رضا عزیز ہوتی ہے۔ وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مانگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا و آخرت کی بھلائی مانگنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اس دعا کا اردو مفہوم یہ ہے، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یہ مختصر مگر جامع دعا ہے۔ اس میں دنیا کی ہر خیر، آخرت کی ہر کامیابی اور جہنم سے نجات کی درخواست شامل ہے۔ دعا قبول ہونے کا اہم راز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اگر انسان حلال رزق اختیار کر دے، گناہوں سے توبہ کرے اور اخلاص کے ساتھ دعا مانگے تو اللہ کی رحمت کا زیادہ مستحق بنتا ہے۔ دعائیں کیوں قبول ہوتی نظر نہیں آتی؟ بعض اوقات انسان کہتا ہے، میں بہت دعا کرتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری و مسلم۔ یعنی مومن کا کام دعا کرنا ہے، قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کبھی فوراً، کبھی کچھ دیر بعد اور کبھی اس سے بہتر چیز عطا فرما دی جاتی ہے۔ تہجد میں دعا کیسے مانگیں؟ تہجد کی نماز ادا کریں، پھر سجدے میں اپنے دل کی ہر بات اللہ تعالیٰ سے کہیں، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں، اپنے والدین، اہل خانہ، رزق، صحت، اولاد، قرض، پریشانی اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اللہ سے عاجزی کے ساتھ مانگیں کیونکہ وہ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ممکن ہے
آج رات کی تہجد آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی رات بن جائے۔ ممکن ہے آج بہنے والا ایک آنسو آپ کے برسوں کے غم ختم کر دے، اور ممکن ہے آج مانگی گئی ایک سچی دعا آپ کی تقدیر میں آسانیاں لکھوا دے۔ آج ہی ارادہ کریں کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر 2 رکعت تہجد ادا کریں اور پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ کوئی پریشان دل بھی اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، بیماری پریشانی دور فرمائے اور ہمیں تہجد کی پابندی نصیب فرمائے۔